السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے چند سوالات ہیں، اور سوالات اسی طرح سے جوابات ان کے مختصر ہیں۔ اس کے بعد کے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی لمبا سوال اور اس کی تفصیلات ہیں، جواب کی تفصیلات آئیں گی آگے۔ بروقت جو ہمارے سامنے سوال ہے وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا، اور یہ ہے صفحہ نمبر 265، صفحہ نمبر 265، سوال نمبر 44، صفحہ نمبر 44 میں، کیا لوگوں کے لیے فحاشی، بے حیائی اور بدکرداری کو آراستہ کرنے والا کافر ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اخوانیوں کا، خارجیوں کا عام طور پر یہی مسئلہ ہے جو اس سوال میں پوچھا گیا۔ ایک آدمی کسی کے لیے بے حیائی، بدکرداری کا راستہ کھولتا ہے، بے حیائی، بدکرداری کا راستہ کھولتا ہے، فحاشی کا راستہ کھولتا ہے، تو ایسی صورت میں، یا آراستہ کرتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص کافر ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی فلمیں لگاتا ہے، گانے لگاتا ہے، میوزک لگاتا ہے، یا مثال کے طور پر لوگوں کو بلا کر کے دکھانا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ منکر ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ مانا جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن ایسا کرنے والا کیا کافر ہو جائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ حکم جو ہے کافر ہو جائے گا، یہ حکم اس پر لگایا جائے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ عام طور پر اخوانیوں کے یہاں، ایسے ہی خارجیت کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے یہاں یہ بات موجود ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، مرتد ہے، اس طرح کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ایسے شخص پر کیا حکم لگے گا۔ اس سلسلے میں دیکھیں، شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ کا جو جواب ہے وہ جواب پہلے سن لیں۔ کہتے ہیں جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ بھئی فحاشی، بے حیائی ٹھیک ہے، منکر ہے، گناہ کا کام ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، جو بھی اس کی حیثیت ہے، تو اس کی بنیاد پر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھیلانے والا کافر ہو جائے گا؟ اگر کوئی آدمی کفر پھیلائے گا، کفر کی دعوت دے گا، تب تو ٹھیک ہے کہ کافر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی کفر کرے، کفر کی دعوت دے، تو بلا شبہ ظاہر ہے کہ کافر والا کام ہے وہ۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو کفر و شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں، کمتر گناہ ہیں، ان گناہوں کی طرف بلائے، ہے نا، بلاتے ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا، اہل السنت والجماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص فحاشی، بے حیائی، یعنی گناہوں کے کام جو کفر کے درجے تک نہ پہنچتے ہوں، وہ کرنے والا، پھیلانے والا کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص کفر کرے، کفر پھیلائے، کفر کی دعوت دے، یا کفر کی نشر و اشاعت کا راستہ کھولے، ایسا شخص بلا شبہ کافر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آگے تفصیلات آ رہی ہیں کہ یہ سوال کیوں کیا گیا اور کس طرح کے لوگ ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ بہرحال جواب پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حاشیے میں شیخ نے جو واقعہ لکھا ہے، جو بات لکھی وہ کیا ہے۔ کہتے ہیں بلکہ اس کے سبب گنہگار ہوں گے، گنہگار بالکل ہوں گے۔ فحاشی پھیلائے گنہگار ہوگا، بے حیائی پھیلائے گنہگار ہوگا، گانا بجانا عام کرے، ڈھول تاشا عام کرے گنہگار ہوگا، بے حیائی، بے پردگی عام کرے گنہگار ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن کافر ہو جائے گا؟
ایسی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی ہدایت کی دعوت دے گا، ہدایت کی طرف بلائے گا، اسے اسی طرح سے اجر ملے گا جو اس ہدایت پر چلیں گے، انہیں اجر ملے گا۔ ہدایت پر چلنے والوں کو جو اجر ملے گا وہی ہدایت کی دعوت دینے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان کے اجر میں کمی نہیں کرے گی، عمل کرنے والا اور دعوت دینے والا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دعوت دینے والے کو وہی اجر ملے گا جو کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت دینے والے کو اجر ملے گا تو کرنے والوں کے اجر میں کمی ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اس ہدایت پر چلیں گے انہیں بھی پورا پورا اجر ملے گا، اور جو اس کا راستہ دکھانے والے ہیں اسے بھی پورا اجر ملے گا، اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا ہے نا، اس کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ جس مثال کے طور پر روزے دار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کرائے گا اسے بھی اسی طرح سے اجر ملے گا جو روزے دار کو اجر ملتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ روزہ میں رکھا ہوں لیکن افطار مجھے کرایا جا رہا ہے، افطار کرانے والا کوئی اور ہے، افطار کرانے والے کو اجر ملے گا تو وہ اجر ہمارے اجر سے تو نہیں کم ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مثل اجر الصائم، روزے دار جیسا اجر ملے گا، لیکن روزے دار یہ نہ سمجھے کہ میرا اجر کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو اجر ملنا ہے روزے دار کو پورا ملے گا، اور افطار کرانے والے کو بھی اسی طرح سے اجر ملے گا۔ تو یہی بات اللہ کے نبی نے یہاں بیان فرمائی۔ دوسری چیز، جو کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائے گا، گمراہی، ضلالت یہ عام لفظ ہے، راہ حق سے بھٹک جانا، راہ حق سے دائیں طرف بائیں طرف مائل ہو جانا، یہ ہے ضلالت۔ اب وہ جو دائیں بائیں گیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کفر بھی ہو سکتا ہے، کفر سے کمتر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ راہ ہدایت چھوڑ کر کے دائیں بائیں مائل ہوا ہے اور دائیں بائیں کا راستہ کفر تک لے جائے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گمراہی کفر تک نہیں پہنچے گی، گناہ تک رہے گی، چھوٹے گناہ تک، تو چھوٹا گنہگار ہوگا، بڑے گناہ کی چیز ہوگی تو بڑا گنہگار ہوگا۔ شرک تک، شرک جیسا گناہ کرے گا مثال کے طور پر، یعنی وہ راہ ہدایت سے ہٹ کر کے شرک پر اگر چلے گا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ اس کی گمراہی، اس کی ضلالت شرک تک پہنچا دے گی اور وہ آدمی گمراہ ہوگا، یعنی اس درجے گمراہ ہوگا کہ دائرہ اسلام سے نکل کر کے کافر ہو جائے۔ تو یہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی گمراہی کی طرف دعوت دے گا کان علیہ من الاسم، تو اسے ایسے ہی گناہ ملے گا، اسے ایسے ہی گناہ ملے گا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پیروی کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، مثل اسی جیسا گناہ۔ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، یہ چیز ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایک گناہ کرنے والے کو اس کی سزا مل رہی ہے، گناہ مل رہا ہے، تو جس نے راستہ دکھایا اسے بھی گناہ ملے گا۔ کتنا گناہ ملے گا؟ کم نہیں، جتنا عمل کرنے والے کو گناہ ہے اتنا ہی بتانے والے کو بھی گناہ ہے۔ بالکل ویسے ہی کبھی کبھی یہ بھی ایسا ذہن میں آتا ہے ایک عام آدمی کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی ٹھیک ہے اس نے غلط بتلا دیا ہے لیکن کرنے والے کا گناہ تو زیادہ رہے گا نا، بتانے والے کا گناہ سیم کیسے رہے گا؟ جبکہ میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹی سوچ ہے، کمزور سوچ ہے، لا علمی یا کم علمی کی دلیل ہے۔ ورنہ اصل یہ ہے کہ سوچا جائے کہ جو آدمی غلط راستہ دکھا رہا ہے اس کو اور زیادہ گناہ ملنا چاہیے ہماری اپنی سوچ کے حساب سے بھی، کیونکہ اس نے ایک غلط راستے کی رہنمائی کی ہے جس پر وہ آدمی نہیں چل رہا تھا، راستہ کھولا برائی کا، اور راستہ کھولا ہے تو وہ ایک آدمی تک نہیں جائے گا، وہ جو اس پر چل رہا ہے اس کے ذریعے سے آگے والے کو بھی غلط راستہ ملے گا، اس کے ذریعے سے اور آگے غلط راستے کھلیں گے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نسل در نسل، اس کی مثال سمجھیں، سب سے پہلا فرقہ امت میں جو پیدا ہوا ہے وہ خارجیوں کا ہے، لیکن خروج کا، پھر اس کے بعد رافضیت، شیعیت جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا گھناؤنا یہ نظریہ تھا کہ وہ خروج اور بغاوت کی جو بدعت شروع ہوئی، جس نے وہ کام شروع کیا، کتنا گھناؤنا کام شروع کیا
کہ وہ بغاوت آج تک امت کے اندر چل رہی ہے، اور یہ بغاوت چلتی رہے گی اخیر تک، نہ جانے کب تک چلتی رہے گی۔ رافضیت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، کوئی معاملہ نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت یہ معاملہ پیدا ہو گیا کہ ایک طبقہ ان کا ایسا شیعہ بنا، ساتھی بن گیا کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ وقتی چیز تھی کہ اس وقت سپورٹ میں یہ آ گئے، ان کے سپورٹ میں وہ آ گئے اور سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک دین بن گیا، مستقل ایک دھرم بن گیا، ایک نظریہ اور عقیدہ بن گیا۔ آج سنی اور شیعہ کی تفریق امت کے اندر ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ کتنی بدترین وہ بدعت رہی ہو، کتنا برا راستہ تھا جس نے دکھانے والے نے دکھایا، جس نے وہ راستہ کھولا۔ تو یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کو ایک جیسا گناہ ملے گا۔ ایسے ہی سود والے مسئلے میں اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا نا کہ سود کا لینا دینا دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں جو تعاون کرنے والا گروپ ہے تیسرا، چاہے وہ اس کو لکھتا ہو، کلرک بنا ہوا ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، حساب کتاب کرتا ہو، یا اور کسی طرح کا سپورٹ کرنے والا ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہم سوا، سب کے سب برابر ہیں اس کے اندر، کوئی فرق نہیں، سیم کوئی فرق نہیں اس کے اندر۔ اس سے وہ سنگینی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ نئے نئے فرقے، نئے نئے دھڑے بنا کر کے اور راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا سلسلہ گناہوں کا چلتا رہتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنی وفات سے پہلے توبہ کر لے۔ مثال کے طور پر اس کی مثالیں تو دنیا بھر کی ہیں، جو بدعتیں ایجاد کر دی، غلط راستہ دکھا دیا، اور آج کل بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اسی نام سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے غلط راستہ اختیار کیا اور اس کے بعد اللہ نے توفیق دے دی، اور دنیا میں جیتے جی مرنے سے پہلے دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں اس راستے پر تھا اور آج توبہ کرتا ہوں، یہ راستہ غلط ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن، الابانہ فی اصول الدیانہ نام کی کتاب بھی ہے ان کی، الابانہ فی اصول الدیانہ، دین کے اصولوں کی وضاحت کے نام سے کتاب ہے ان کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ، اور یہ بات شاید آ چکی ہے اس کتاب میں، ہم لوگ سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ پہلے ہے نا کس بدعت کے راستے پر تھے، پھر اس کے بعد پھر جب وہاں سے کچھ سمجھ میں آیا، وہاں سے منتقل ہوئے تو بھی بدعت ہی کے دوسرے فرقے میں داخل ہو گئے، ہے نا۔ پہلے اشعری تھے، اس کے بعد وہاں سے کچھ نکلے، سمجھ میں بات آئی تو کلابی فرقے میں داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد وہاں پر بھی بہرحال بدعتی کی راہ تھی وہ۔ اس کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کی راہ دکھائی، اور امام اہل سنت کے نام سے ہم امام احمد بن حنبل کو جانتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کے موقف پر، ان کے منہج پر آج سے اعلان کرتا ہوں کہ وہی میرا منہج ہے جو ان کا منہج ہے، اور ان کا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے کہ کتنا بڑا کارنامہ ہے یہ کہ انہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی اپنی وفات سے پہلے، توبہ بھی کر لیا اور امت کے سامنے وضاحت کر دی، بری ہو گئے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اصول ملتا ہے کہ بدعات سے، انحرافات سے، کفر سے، گمراہی سے نکل جانا، تنہا، اکیلا اور مطمئن ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ تعلق کس چیز سے ہے؟ آدمی کے عقیدے عمل سے کی حیثیت سے ہے۔ اگر ایک انحراف کسی کا نجی ہے، ذاتی، تو ٹھیک ہے، وہ توبہ کر لیا، کام ختم ہو۔ لیکن اگر اس کا وہ انحراف اس کی ذات تک نہیں ہے، 10 لوگوں تک پھیلا ہوا ہے، تو 10 لوگوں تک وہ خبر پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے؟ غلط ہے، اس کو وضاحت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کہ میرا یہ موقف غلط تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اب مجھے یقین ہوا کہ میں گمراہی پر تھا، یہ دلائل کی روشنی میں یہ راستہ حق راستہ ہے، اس لیے میں توبہ کر کے میں اس راستے پر آ رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے حجت قائم کرتا ہوں، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے راستے پر میرے پیچھے چل رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا گیا۔
دو جگہوں پر صراحت قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ لفظ کیا ہے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جو لوگ علم چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ہدایت آ جانے کے بعد، روشنی آ جانے کے بعد، دلیلیں آ جانے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی اسی آیت کریمہ کے ضمن میں امت کے عقیدے اور منہج کے علماء نے سارے لوگوں کو شامل کیا ہے جو اصل علم سے لوگوں کو دور کر چکے ہوں۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا، سنت کا، ہدایت کا ہے، اسے چھپاتے ہیں۔ تو چھپاتے ہیں یعنی حق چھپاتے ہیں، اور کیا پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ بدعت، گمراہی، انحراف، بدعقیدگی، شرک وغیرہ یہ پیش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں سارے اہل شرک، اہل بدعت اور سارے گمراہ فرقے، سارے بدعتی سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو فلاں فلاں جہنم کی سزا ملے گی وغیرہ، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، 3 الفاظ۔ صرف یہ نہیں کہا سوائے جو توبہ کر لیں ان کا بیڑا پار ہے، جو توبہ کر لیں ان کی نجات ہے، جو توبہ کر لیں ان کو چھٹکارا ہے، نہیں، توبے کے ساتھ اللہ نے 2 لفظ اور استعمال فرمائے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جن لوگوں نے توبہ کر لیا، سدھار کر لی اور اس کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے، جس کو چھپایا تھا اس کا اعلان کر دیا، جو حق بات اس کے پاس نہیں تھی، غلط بات پھیلا رہا تھا، اس کی وضاحت۔ تو ایک تو توبہ، توبہ کا مطلب یہ جو کر رہا تھا اب میں نے اسے چھوڑ دیا، اب یہ نہیں کروں گا، لیکن اب یہ نہیں کروں گا تو آگے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ جو صحیح ہے اسے کرنا ہے، تو اس کی وہ کام دوسرا ہے، اپنی اصلاح کر لینا، سدھار لینا، اس باطل سے پلٹ آنا، اپنی اصلاح کر لینا دوسرا کام، اور تیسرا کام وہ بینو، اور اسے کھول کھول کر کے بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جتنے گمراہ گر، جتنے بدعتی یا جتنے بھی انحرافات والے لوگ ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں انہیں چاہیے کہ رجوع کرنے کے بعد اپنی اصلاح کریں، راہ باطل کو چھوڑیں، راہ حق قبول کریں، اسے اپنے آپ پر نافذ کریں، اور تیسرا کام اس کا اعلان کریں، کیونکہ اس کا باطل دنیا میں عام ہو چکا ہے، اس کی کتابوں میں ہے، اس کے پمفلٹ میں ہے، اس کی ویڈیوز میں ہے، اس کے خطابات میں، اس کی کتاب وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسرا کام تبیین کا کرے، یعنی وضاحت کرنا، کھول کر کے حقیقت کو بیان کرنا کہ یہ باطل ہے جس پر میں تھا، اور حق یہ ہے جسے میں نے اب اپنا لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ہی کریں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات چل رہی ہے یہ اسی سیاق میں بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا آیت کریمہ قرآن کی، اللہ کے نبی کی حدیث کے بعد آیت کریمہ بھی جو قرآن کی ہے اسے شیخ صالح فوزان نے ذکر کیا۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا، گناہ جو اٹھائے گا وہ، اس گناہ کا بوجھ وہ قیامت تک اٹھائے رہے گا، یعنی اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ یہاں توبہ نہیں کیا تو وہ بوجھ یہاں سے دنیا میں بھی لدا ہوا ہے، مر جائے گا تو بھی وہ بوجھ لدا رہے گا اس کے اوپر، اپنا بھی گناہ کا بوجھ، اپنی گمراہی کا بوجھ اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ، دونوں بوجھ اس کے اوپر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 25 ہے یہ، اس کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، بے علمی سے گمراہ کرتے رہے، ان سب کا بوجھ بھی ان کے سروں کے اوپر ہوگا۔ دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے، ظاہر کتنا برا بوجھ ہے، آدمی اپنا بھی گناہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنا بدترین بوجھ ہے، کتنا برا بوجھ ہے، آدمی اپنی غلطی کا خمیازہ اٹھائے، یہی خطرناک ہے۔ اب ایک کو گمراہ کیا ہے تو اس کا بوجھ، 2 کو گمراہ کیا تو اس کا بوجھ، 1 صدی کو گمراہ کیا تو 1 صدی کے لوگوں کا بوجھ، صدیوں میں صدیاں اس کی گمراہیاں صدیوں تک پھیلی ہوئی ہیں،
تو صدیوں میں کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان سب کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت پیچیدہ مسئلہ۔ جیسے حق اور ہدایت کی نشر و اشاعت کا اجر اور اس کا فائدہ بے انتہا ہے، ایسے ہی یہ باطل اور اس گمراہی کو عام کرنے والوں کی سزا اور اس کا انجام بھی بہت ہی زیادہ خطرناک اور برا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے، یہ تو بات یہاں پر ہو گئی، یہ شیخ صالح فوزان کا جواب تھا۔ اس کے اوپر حاشیے میں یعنی 265 پیج پر ہی آپ دیکھیں نیچے جو لکھا ہے شیخ صالح فوزان نے کہ جو لوگ کفر کی دعوت دیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، لیکن اگر لوگوں کو کفر کو شرک سے کمتر گناہ و معاصی کی طرف بلاتے ہوں تو کافر نہیں ہوں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے تحت حاشیہ نمبر 1 میں الشباب اسئلہ و مشکلات، یہ ایک کیسٹ تھی جو ریکارڈر میں چلتی، وہ ٹیپ چلتا تھا نا، اس میں کیسٹ اس نام کی ہے، الشباب اسئلہ و مشکلات، نوجوان سوالات اور مشکلات، اسی نام سے کیسٹ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو خارجیت والا طریقہ پھیلایا گیا اس وقت کے لوگوں میں کے ذریعے سے پچھلے 10 20 سال 30 سال 40 سال کے بیچ میں، ظاہر سی بات ہے کہ اب اس میں سب سے زیادہ جو الجھن اور بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ نوجوانوں میں ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جذباتیت ہوتی ہے، عمر کی چونکہ عمر کا سوجھ بوجھ والی عمر کا آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے پیچیدگی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس الجھن کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ محاضرہ رکھا، لیکچر، اور اس کا عنوان رکھا نوجوانان، ان کے سوالات اور مشکلات، اس کا جواب دیں گے۔ اب جواب میں کیا ہے دیکھو، بڑا خطرناک ہے۔ یہ کس کی کیسٹ ہے؟ یہ وہی شیخ سلمان بن فہد العودہ، سلمان العودہ، یہ جو اخوانیت کی بڑی ٹیم ہے نا، ان میں سے ایک اونچا نام ہے سلمان بن فہد العودہ کا۔ اچھا، اب دیکھیے اس میں اصل بتانا کیا ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کفر کی دعوت دے گا تو کافر ہوگا، لیکن اگر کفر سے کمتر گناہ ہے، گانا ہے، بجانا ہے، فحاشی ہے، بے حیائی، بے پردگی ہے، بالکل گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کی دعوت دینے والا کافر نہیں ہوگا۔ کافر ماننے کا عقیدہ، کافر قرار دینے کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کی دلیل ہے، نہ سنت میں اس کی دلیل ہے، بلکہ اس کے خلاف بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں وہ دراصل خروج کی راہ والے لوگ ہیں، اخوانیت کے فرقے والے لوگ ہیں۔ اس میں سے ایک مثال ایک بڑی شخصیت کی شیخ جمال بن فریحان الحارثی نے یہاں پر دی ہے، جو کیسٹ کا حوالہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو الشباب اسئلہ مشکلات کے مقرر نے جو تقریر جنہوں نے کی ہے یہ والی، سلمان بن فہد العودہ، انہوں نے کیا کہا ہے وہ اصل میں یہاں پر ہمیں جاننا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں، یہ عبارت ان کی ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ انہی کی بات ہے جو یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کہہ رہے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ معروف فنکاروں کا ایک مجموعہ ہے۔ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو میں اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک یا ایک سے زائد معروف فنکاروں کا مجموعہ۔ فنکار فلموں میں کام کرنے والے، گانے بجانے والے، ہے نا، میوزک کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، سارنگی کے لوگ ہیں، جو کچھ بھی فنکار جن کو کہا جاتا ہے، جن کے پاس فن ہے، یعنی ان کے پاس یہ جو جدید چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کی مہارت ہے۔ بہت اچھا کوئی گا لیتا ہے، بہت اچھا کوئی ناچ لیتا ہے، بہت اچھا کوئی میوزک بجا لیتا ہے، بہت اچھا کوئی اس کی آواز میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے سارنگی والی تبدیلیاں کر لیتا ہے وغیرہ۔ کہتے ہیں ایک یا ایک سے زائد معروف فنکاروں کا ایک مجموعہ ہے۔ بعض اوباش نوجوان ان کی کیسٹیں لیتے دیتے ہیں، یعنی اب ایسے لوگ ہیں، اور جو اوباش نوجوان ہیں، ناسمجھ ہے نا، مطلب جو بگڑے ہوئے ہیں نوجوان، ایسے نوجوان ان کی کیسٹیں لیتے دیتے ہیں، یعنی لاتے ہیں، سنتے ہیں کہ دوسرے دوست کو دیتے ہیں، وہ لاتا ہے، سنتا ہے، دوسرے دوست کو دیتا ہے، ایسے ان کا تبادلہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں یہ گندی اور یہ کیسٹیں حد درجہ گندی اور پلید ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گانے بجانے فلموں کی ہیں یا اور بے حیائی کی ہیں، گندی ہیں۔ اس میں فسق و فجور، زناکاری و بدکاری وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں ان کیسٹوں میں۔ کہتے ہیں آگے، اور ان فحاشیوں پر فخر کیا جاتا ہے، ان فحاشیوں پر فخر کیا جاتا ہے، اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کا بھی یہی شیوا اور وتیرہ ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جیسے ہیں ہمارے اور ساتھی بڑھیں، یہ ان کی چاہت ہوتی ہے۔
اچھا اس کے بعد کہتے ہیں میں پوری طرح، یہاں سے بات سننے کی، یہ تو بات ہو گئی جو پس منظر بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب جو آپ سن رہے ہیں کیسٹوں کے اندر، زناکاری کی باتیں، بدکاری کی باتیں، فسق و فجور ہے کہ نہیں، یہ سب کا سب کیا ہے، یہ سب گناہوں کے کام ہیں۔ اصل بات یہ کہتے ہیں میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس قسم کا کام اگر اسی صورت میں ہو جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو ایسا کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ گناہ کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں پتہ ہے، برائی کی چیز آ گئی تو دیکھ رہا ہے، برائی کی چیز آ گئی تو اس کو سن رہا ہے، اور ایک دوسرا اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ والا ہوتا ہے وہ کیا رہتا ہے، وہ ذرا عادی ہوتا ہے ان بے حیائیوں کو سننے کرنے کا، تو بار بار سننے دیکھنے کی وجہ سے اس گناہ کی جو گندگی ہے وہ دل میں کم ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی پہلی بار ایک آدمی اگر کوئی برائی کی طرف جائے تو اس کو بھاری لگتا ہے یار کہ یہ میں پہلی بار گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور ایک آدمی بار بار کرتا ہو تو اس کے ذہن میں ہلکا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہلکا ہو جاتا ہے، دوسرے کو بولتا ہے اب کیا ہم تو سال سے کام کر رہے ہیں، تم پہلی بار جانے سے گھبرا رہے ہو وغیرہ۔ تو یہ ہم مان سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، معمولی سمجھنے والا طبقہ بھی ہوتا ہے، لیکن کیا معمولی سمجھنے والا گناہ کو ہلکا سمجھنے والا آدمی کافر ہو جائے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنے سے کافر نہیں ہو جاتا آدمی، کیونکہ جو گناہ ایک بار دو بار کرتا ہے ظاہر سی بات ہے گناہ کی گندگی اور اس کا گناہ ہونا ہلکا تو ہو ہی جاتا ہے کسی بھی آدمی کے۔ ایک آدمی کبھی نماز نہ چھوڑتا ہو، اگر ایک بار اس کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی طبیعت پر اس کا نماز چھوٹ جانا کتنا گراں اور بھاری ہو جائے، لیکن ایک آدمی اگر ہمیشہ نماز چھوڑنے کا عادی، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے، ہلکا، اس کے لیے ہلکا ہے، وہ بہت مطلب کوئی بے چینی اس کے اوپر دکھائی نہیں دے گی آپ کو۔ لیکن جس کی نماز پہلی بار چھوٹ جائے یا نادر کبھی چھوٹ جائے تو بے چین ہو جاتا ہے کہ میری نماز چلی گئی۔ تو یہ بہت عام سی بات ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہلکا ہو جاتا ہے گناہ اگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر تو وہ کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ جیسا میں نے اب ذکر کیا ہے ایسا کرنے والے کے بارے میں کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سمجھنے والا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا یہی خارجیت ہے، یہی اخوانیت ہے۔ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا، بالخصوص جبکہ گناہ کبیرہ ہو، جب گناہ کبیرہ ہو اور اس کی حرمت متفق علیہ ہو، یعنی گناہ کبیرہ ہو اور اس گناہ کا اس کا حرام ہونا ایک دم مطلب متفق ہو، کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر ایسا گناہ ہو اور گناہ کبیرہ ہو تو ایسا کرنے والے کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کا کفر ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو ہم خارجیت کہتے ہیں، اسی کو ہم تکفیر کہتے ہیں گناہ کبیرہ کی وجہ سے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا چاہے وہ پہلے اسٹیپ میں کر رہا ہو یا بار بار کرنے والا ہو جس کی وجہ سے گناہ کی گندگی اس کے دماغ میں ہلکی ہو گئی ہو، یہ اگلا اسٹیپ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں مرحلوں میں گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں کافر ہوگا وہ جب وہ اس گناہ کبیرہ کو حلال سمجھے، حرام نہ سمجھے۔ وہ جانتا ہے کہ حرام ہے لیکن بار بار عادی، گناہ کا عادی ہے، ایک بار کر لیا یا بار بار کر رہا ہے لیکن وہ اس گناہ کو گناہ ہی سمجھتا ہے، اس کو حلال نہیں سمجھتا، اس کو حرام ہی سمجھتا ہے، کافر نہیں ہوگا وہ۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا شخص کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا کفر کرنے والا ہو جائے۔ بھائی اس کی دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کسی کو کافر بنانے کے لیے دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آخر گناہ کو معمولی سمجھنے والا جتنے گنہگار ہیں، زناکاری بدکاری کرنے والے، سود کھانے والے وغیرہ ہے نا، جتنے بھی ہیں، شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، یہ سب کے سب بالکل گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، بہت خطرناک کام کر رہے ہیں اور بہت خطرے کے نشان پر زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھتے ہوں۔ بھئی اگر ہم کسی کو سمجھائیں کہ بھئی آپ کیوں زنا کرتے ہیں، کیوں نشہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ بھئی کیا کریں، مجبور ہیں، عادت سے مجبور ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن چھڑا نہیں پاتے ہیں، نہیں چھوٹتی ہے عادت۔
اگر وہ ہم سے کہے کہ بھائی کیا حرج کی بات ہے، کیوں آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، ہم کہیں حرام، بولے نہیں بالکل نہیں حرام، حلال ہے۔ کس نے کہا حرام ہے؟ حلال ہے، حلال ہے اس لیے تو کر رہا ہوں میں، حرام ہوتا تو نہیں کرتا میں یہ کام۔ تب یہ مسئلہ پیش آئے گا کہ وہ کیا ہے، وہ دائرے اسلام سے نکل کے کفر میں چلا گیا، کیونکہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ حرام کردہ چیز کو وہ حلال سمجھتا ہے، تو گویا کہ شریعت سازی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ شریعت بنانا کس کے ہاتھ میں، حلال حرام کرنا کس کا اختیار ہے؟ تو اب ایک چیز کو حلال ہے، حرام ہے، اس کو حلال سمجھ رہا ہے وہ، اس کا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تشریع لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک مطلب یعنی متفق علیہ حرام چیز کو وہ کیا سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ وہ شریعت کو ہی نہیں مانتا ہے، شریعت کا ہی انکار کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جائے، لیکن اس سے پہلے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے نا کہ اگر ہم زناکاری، بدکاری، فحاشی یا گناہ کے کبیرہ گناہوں کی برائی بتانے کے لیے، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانے کے لیے، بہت زیادہ لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے کہ لوگ باز آ جائیں، یہ کام نہ کریں، اس کو پریشر ڈالنے کے لیے ہم اس کو کافر کہیں، کیا ضروری ہے؟ یا اس کام کو کفر کہیں ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے بھئی۔ جو حیثیت اللہ کے دین میں جس چیز کی ہے، ہم کو اسی حیثیت سے ہی بات کرنی ہے نا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمارا تھوڑی کچھ جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ شدت میں آ جائیں اور کہیں کہ بھائی اس کو ہم کافر کہہ دیں گے تو یہ کفر، یہ گناہ کا کام کرنا چھوڑ دے گا، گانا چھوڑ دے گا، رقص کرنا چھوڑ دے گا، زناکاری کرنا چھوڑ دے گا، شراب پینا چھوڑ دے گا، سود کھانا چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے عام طور پر لوگ شدت برتنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں بہت دو خطرناک ہے، ایک تو کہ ہم نے اس کو کافر کہہ دیا جبکہ اللہ کے دین میں کافر نہیں ہے وہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کر دیا۔ جو اللہ کے دین کا دائرہ ہے اس دائرے پر رہنا چاہیے ہم کو۔ اللہ کا دین ہے، وہ گنہگار ہو رہا ہے تو اللہ کے یہاں جواب دے گا۔ ہمارا کام تبلیغ ہے، ہمارا کام ابلاغ ہے، ہمارا کام بلانا ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، تو جتنا جو جیسے اللہ کے دین میں آیا ہے اتنا ہی تو سمجھانا ہے، کہ ہمیں اس سے زیادہ فکر کر کے ہمیں مطلب آگے بڑھ کر کے کہ آدمی اس گناہ کی بنیاد پر کافر نہیں ہوتا ہے تو ہم کہیں اگر کافر کہہ دیں گے تو رک جائے گا۔ یہ ایسا کچھ نہیں کرنے کی اجازت ہے دین کے اندر۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، آگے نہیں بڑھنا ہے اللہ کے دین میں۔ ایک شخص نے قسم کھائی، اللہ کی قسم تو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، واللہ اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لفلان، فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز اللہ کو اس قدر ناگوار لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، قد غفرت لفلان وادخلتک الجنہ ادخلتک النار، جس فلاں کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا، جا میں نے اسے بخش دیا اور تجھے جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ خطرناک راستہ ہے، خروج کا راستہ ہے، تکفیر کا راستہ ہے، یہیں سے انحرافات آتے ہیں، یہیں سے فساد آتا ہے، یہیں سے بگاڑ آتا ہے، اسی لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کیا کہا انہوں نے، یہ سلمان عودہ ہیں، یہ کہتے ہیں یہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کفر ہے۔ کہتے ہیں بات کسی گروہ یا فرد یا اس سے زیادہ معروف فنکاروں کی ہو رہی ہے جن کی کیسٹیں بعض نوجوان سنتے اور استعمال کرتے ہیں۔ ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک کامن بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک ٹیم ہے فنکاروں کی، ناچنے گانے بجانے فلمیں وغیرہ کرنے والوں کی، بے حیائی کی باتیں بدعملی کی باتیں کرنے والوں کی ایک ٹیم ہے، اسپیشلی ان کو لوگ سنتے ہیں، ان کی کیسٹیں لیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایسے عام بات نہیں بول رہا، جن کے بارے میں ایسا ہے میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ صاف کہتے ہیں میں جن کی کیسٹیں بعض نوجوان سنتے اور استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کیسٹوں سے زناکاری و بدکاری کا کاروبار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زناکاری بدکاری کا ہی کاروبار ہوتا ہے نا، کفر تو نہیں ہوتا ہے، کفر تو نہیں ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم کفر کہیں۔ زناکاری بدکاری کا کاروبار ہوتا ہے،
زناکاری کرنے والے گناہ کبیرہ، بدکاری کرنے والے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ زناکاری بدکاری کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو بھی کیا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ کا ہی مرتکب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور پوری بے حیائی، بے شرمی، ڈھٹائی اور کبر و نخوت کے ساتھ اللہ سے اعلان جنگ کرتی ہیں۔ بالکل آدمی جو برائیوں کا عادی ہو چکا ہے نا، برائی، بدکاری، زناکاری، فحاشی، گانا بجانا، نشہ، چلم، دیکھا ہوگا آپ نے نشیڑی ہوتے ہیں، ان کو ایک دم ایک الگ دنیا ہے ان کی، ہے کہ نہیں؟ وہ شریف سے شریف آدمی اس سے بات کرے، کیا وہ کسی کی عزت کریں گے؟ اپنی تکبر میں، اپنی انانیت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں، اللہ کا خوف نہیں، یا شیطان اس طرح سے حاوی ہے کہ گناہوں پر گناہ کروا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ان کی حالت یہی ہوگی۔ سب سے زیادہ خوف اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے دل میں تب پیدا ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی دین کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اور اس کی سزا کا اسے علم ہوتا ہے، تو آدمی ڈرتا ہے۔ بہت بنیادی چیز یہ نہیں ہے تو پھر آدمی آزاد ہے، کوئی بھی آئے کیا فرق پڑتا ہے اسے۔ اس خاتون نے، بڑھیا نے، جو قبر پر بیٹھ کر اپنے بچے کی موت پر رو رہی تھی، اللہ کے نبی کو نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کون ہے، قبر پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی، اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا، نصیحت کی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر کرو، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کرو۔ اب اسے نہیں معلوم یہ سمجھانے والا آدمی کون ہے، جھلا گئی وہ، اور اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتا، جس پر پڑی ہے اس پر کیا بیت رہی ہے، وہی جانتا ہے۔ جو بات کہی اس کا معنی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے، آپ نے پیغام پہنچا دی، اب رخصت ہو گئے۔ بعد میں اسے کسی نے بتایا کہ وہ جس نے تم سے سمجھایا، تم کو بتایا تھا، ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے کس سے اس طرح کی بات کی؟ آپ کو کیا پتا ہے، جس کا بچہ گیا وہی جانتا ہے۔ وہ بھاگی بھاگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پوچھتے ہوئے آئی، کہاں ہے اللہ کے نبی کا گھر، کہاں ہے اللہ کے نبی کا گھر؟ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گھر ہے۔ اب سمجھتی تھی کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شخصیت ہے تو کوئی بہت بڑا محل ہوگا مدینے کے اندر، اور کیا نام ہے، سامنے گیٹ مین ہوگا، واچ مین ہوگا، سیکورٹی والا ہوگا، اور مطلب ایک جو شان شوکت دنیا میں کسی عہدے منصب والے کی ہوتی وہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب وہ آئی دروازے کے پاس تو دیکھا کہ یہاں تو کوئی بواب نہیں ہے، یعنی گیٹ مین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حالت ہے۔ خیر، واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ بتانا کیا ہے، نہیں معلوم تھا اس بڑھیا کو، علم نہیں تھا، تو ایسے بات کر لیا، ایسی بات کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جن صحابہ کو، آپ کے صحابہ جن کو علم تھا اللہ کے نبی کون ہے، ان کی بھی بارے میں سوچئے کہ وہ کتنا ادب و احترام، کتنی تعظیم بجا لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نگاہوں سے بھر کے دیکھتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مارے ادب کے، مارے تعظیم کے۔ کہتے ہیں صحابہ، کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عمر، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی لیکن تعظیم اتنی تھی کہ نگاہوں کو بھر کے دیکھ بھی نہیں سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے ادب کے نگاہوں کو جھکائے رہتے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ معلوم۔ تو کہنے مطلب کہ علم نہیں تو کچھ بھی کرے گا۔ اب یہاں پر یہ جو اتنی خطرناک بات کہہ رہے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں ڈھٹائی ہے، کبر ہے، نخوت، ظاہر سی بات ہے، آدمی جاہل ہے، دین سے دور ہے تو یہی سب چیزیں ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ اور اللہ سے اعلان جنگ کرتی، اس طور پر کہ انسان کو یقین سا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کے اللہ کے حرام قرار دینے پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اتنا ان کے اندر کبر اور غرور پایا جاتا ہے، اکڑ پائی جاتی ہے کہ ان کی حالت سے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ گانا بجانا، فلم، بے حیائی، زناکاری، بدکاری اللہ نے حرام کیا ہے، اس پر ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ اب تو معاملہ اندر کا ہو گیا نا، اب تک بات جو چل رہی تھی باہر کی چل رہی تھی، کیسٹیں لیتے ہیں، دیتے ہیں، سنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، معاشی بے حیائی پھیل رہی ہے،
سامنے کی چیز تھی، لیکن ان کا ایمان نہیں ہے اللہ کے حرام کرنے پر، یہ تو اندر کی بات ہے، اس کا تعلق تو دل سے، اس کا تعلق تو عقیدے سے ہے۔ تو یہ حکم ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان ہی نہیں تھا کہ وہ حرام ہے، یعنی گویا کہ وہ حلال سمجھتے تھے اس کو۔ یہ ہے خطرناک مسئلہ جو باطن پر حکم لگانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا اس کے بعد؟ کہتے ہیں کہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حرام قرار دینے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اب نتیجہ نکال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے۔ ان کا یہ عمل کیا ہے؟ اسلام سے ارتداد، یعنی وہ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، وہ اسلام سے باہر نکل گئے، اب مسلمان وہ باقی نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے مرتد بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اب میرے بھائی کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر سود کا لین دین کتنا عام ہے، جھوٹ کتنا عام ہے، غیبت کتنا عام ہے، سب گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں گناہ کبیرہ ہے؟ چوری، فلمیں، گانا بجانا ہے کہ نہیں، وغیرہ کتنا عام، نشہ کتنا عام ہے۔ یہ ان کو جمع کر کے آپ ایک ایک سے پوچھئے کہ بھائی آپ کیوں کرتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں؟ بولے گا نہیں، اللہ بچائے، اللہ کی پناہ، حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی گنہگار ہیں، بد عمل ہیں، معلوم ہے سود حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، کمزور ہیں، دنیا کی لالچ ہے وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، کوئی ملے گا اگر اس کو حلال سمجھنے والا تو اس پر یہ حکم لگے گا نا، کوئی مسئلہ تھوڑی نہ ہے۔ اگر حلال سمجھے گا تو حکم لگے گا کہ حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، مرتد ہے۔ لیکن یہ کیسے ہم نے حکم لگا دیا کہ سارے لوگ جو کھا رہے ہیں، جو دھڑلے سے کھا رہے ہیں، ڈھٹائی سے کھا رہے ہیں، یا ڈھٹائی سے یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، اس سے معلوم یقین ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ نے سود کو، رشوت کو، گناہوں کو حرام کیا ہے۔ یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے۔ یہ حکم سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی کیا ہے؟ تکفیر ہے۔ یہی خوارج کا کام ہے، یہی معتزلہ کا کام ہے، اور یہی اس وقت کے اخوانیوں کا، قطبیوں کا بھی کام ہے۔ اور زیادہ مسئلہ اس حوالے سے مسلم حکمرانوں کے گناہوں کا ہے۔ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان سے گناہ کبیرہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہو چکے ہیں، اب ان کی امارت، ان کی خلافت ہمارے اوپر نہیں ہے، اور اب ہم ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں گے، ان کو ان کے منصب سے ہٹا دیں گے، اور نہیں ہٹیں گے تو ہم ہتھیار بھی اٹھا لیں گے اور دنگا اور فساد بھی کریں گے۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ یہی ہے خارجیت، یہی ہے قطبیت، یہی ہے اخوانیت، یہی ہے کیا نام ہے، رافضیت بھی۔ رافضیت کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھا نا آپ نے کیسٹ میں صاف لفظوں میں کیا کہا ہے سلمان عودہ صاحب نے؟ یہ عمل اسلام سے ارتداد ہے، یعنی ایسا کرنے والا مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ میں یہ بات، اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب غلطی سے بول دیا ہوگا، چوک ہو گئی، جلد بازی میں کوئی بات کہہ دیا۔ صاحب کہتے ہیں میں یہ بات پورے یقین، پورے سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بات میں پورے دل کے اطمینان اور دل کے سکون کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین ہے پورا۔ اب اس کے اوپر شیخ جمال بن فرحان الحارثی تعلیق لگاتے ہیں، نوٹ لگاتے ہیں، ریمارک، کہتے ہیں میں کہتا ہوں انسان بسا اوقات غلطی سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بہت جلد رجوع کر کے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگ لیتا ہے۔ ایک کیٹیگری کیا ہے؟ ایک کیٹیگری ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کبھی کبھار گناہ کر لیتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، جلدی سے توبہ کر کے اس سے کیا ہوتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، یہ سب سے کم تر، یعنی سب سے کم درجے کا گنہگار ہے، کیونکہ اس کو احساس ہوا، توبہ کر لیا۔ دوسرا کہتے ہیں اور کبھی انسان جان بوجھ کر ہوائے نفس، یعنی خواہشات نفسانی، شیطان اور گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس کے سبب، ہماری طبیعت بھی گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، لالچ آتی ہے، دل کے اندر آتا ہے یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، تو جس کو کہتے ہیں نفس امارہ بالسوء، گناہوں پر آمادہ کرنے والی نفس کے سبب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔
جبکہ وہ اس کی حرمت کا اقرار بھی کرتا ہے، یعنی وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ حرام ہے، مانتا ہے کہ حرام ہے، لیکن انسانی طبیعت، خواہشات، چاہت کی بنیاد پر وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گناہ کا مرتکب اسی لیے گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا اسی لیے گناہ کرتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے، معمولی ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ وہ حقیر ہو گیا۔ کہتے ہیں اور وہ اسے چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہوئے کرتا ہے، ورنہ ایسا نہ کرتا، اگر معمولی نہ سمجھتا تو ایسا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں تو ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ حرام کو حرام ہی سمجھ رہا، حلال نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن طبیعت سے، نفس سے مجبور ہے، اس کی طبیعت اسے آمادہ کرتی ہے اور بار بار وہ گناہ کا کام کرتا ہے، بہت سارے گناہوں کے کام کرتا ہے، لیکن بہرحال وہ حرام کو حلال نہیں سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں یہ کافر، ایسے شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب رہی تیسری صورت، آدمی اس گناہ کا ارتکاب اپنی اقرار سے، آدمی اس گناہ کا ارتکاب اپنے اقرار سے، یعنی خود اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اسے حلال سمجھتے ہوئے کرتا ہو، یعنی خود اقرار کرے کہ یہ حلال ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، بھئی یہ حرام نہیں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ حلال ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ اگر آدمی کرتا ہو، مثلا کہے کہ زنا حلال ہے یا شراب حلال ہے یا سود حلال ہے، تو اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ ہے خلاصہ اس کا۔ اب کبھی کبھی اپنے لوگ بھی بہت زیادہ جذباتیت میں، لا علمی میں کسی کو دیکھا کہ یہ آدمی ایسا کرتا ہے تو آدمی اس کو فوراً جہنمی بنانا شروع کر دیتا ہے، وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ بھائی کیوں بخشش نہیں ہوگی؟ بخشش تو کس کی نہیں ہے؟ جو کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے مرے گا، توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، بتایا ہے، ہم وہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے عام طور پر کسی بھی گناہ کرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کیسے کرے گا؟ یا کبھی آدمی کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر ان کی بخشش ہو گئی تو پھر سب کی بخشش ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ سب جملے تکفیری جملے ہیں، خروج والے لوگوں کے جملے ہیں، خارجیت والی ذہنیت کے جملے ہیں، اس لیے اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، خطرناک ہے یہ۔ خیر، کہتے ہیں شیخ، کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جو اس کو حلال سمجھ کر کے کرتا ہے۔ تو اب ہم اس مقرر سے پوچھتے ہیں، سلمان بن فہد العودہ سے پوچھتے ہیں، کہتے سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے پہلے کس نے کہا ہے، امت میں، سلف میں، آپ سے پہلے سلف میں کس نے کہا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اللہ کا کفر اور دین اسلام سے ارتداد ہے؟ اتنا بڑا حکم لگا دیا، سماج کا 30-40%، 50% حصہ تو یہی کرتا ہے، تو یہ جنرل تکفیر کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک عمومی تکفیر، ایسا کرنے والے سب حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ اتنا گناہ کبیرہ کرنے والے، بھئی کاروبار کے اندر سود چلتا ہے، جھوٹ لوگوں کے ہاں چلتا ہے کہ نہیں؟ رشوتیں چلتی ہیں، اس کے علاوہ غیبت عام بات ہے، شراب لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، لوگوں کے ہاں نشہ پایا جاتا ہے، زناکاری پائی جاتی ہے، بدکاری پائی جاتی ہے وغیرہ۔ ایسی صورت میں پورے سماج کے ایک بڑے حصے کو کافر کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ جبکہ سلف پہ کہیں اس کی دلیل نہیں، قرآن نہیں، سنت نہیں، صحابہ نہیں، تابعین نہیں، کہیں دلیل نہیں۔ اس کے برخلاف بے انتہا دلیلیں ہیں۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اللہ نے مومن کہا ہے، لڑائی مار دھاڑ کرنا، قتل و قتال کرنے کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے گا، اس کا انجام گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس کے اندر کیا ہے؟ الشرک باللہ، ہے کہ نہیں؟ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کو قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ اب قتل قتال چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے 2 گروہوں کے اندر مار دھاڑ ہو جائے، قتل و قتال کی نوبت آ جائے، دیکھا آپ نے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر مومنوں کی 2 جماعت میں قتال ہو جائے،
تو لڑنے والوں کو اللہ نے کیا کہا؟ قتال کرنے والوں کو اللہ نے مومن کہا کہ نہیں کہا؟ مومن کہا۔ ایسی بہت ساری دلیلیں، ایک دو نہیں، بے انتہا دلیلیں، بہت ساری دلیلیں۔ خیر، تو دلیل کیا ہے؟ سلمان بن فہد العودہ سے شیخ کہتے ہیں، ہم مقرر سے پوچھتے ہیں آپ سے پہلے کس نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا کرنے والا مرتد اور اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے؟ بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ گناہ و معصیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ اور معصیت ہے، جس سے توبہ اور انابت کرنا واجب ہے، جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے، جب تک کہ اسے حلال نہ سمجھے، ورنہ حلال سمجھنے کے سبب وہ کافر ٹھہرے گا، حلال سمجھے گا تو کافر ٹھہرے گا۔ یہ ہے میرے بھائیو یہ سوال اور اس کا جواب۔ یہاں پر یہ بات بہت ہی واضح طور پر بات آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، بات ہی چل رہی تھی، دونوں باتیں یہاں پر اکٹھا ہو گئیں۔ پہلے والی بات کیا آئی تھی کہ جو بھی کسی کو غلط راستے کی رہنمائی کرے گا، اسے اپنا بھی اسے اپنا بھی گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا۔ اب یہ مطلب معروف لوگوں میں سے ہیں، سلمان العودہ معروف لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، بہت سارے ان کے شاگردان ہیں، عوام ہیں، بہت سارے لوگ۔ آپ بتائیں کتنے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گناہ، گانا بجانا، فلم، بے حیائی، بدکاری، یہ جو معاملہ ہے، ایسا کرنے والے سب کے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری بتائیے، سب کا بوجھ اپنی گردن پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ دونوں باتیں یہاں پر اکٹھا ہو گئی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تکفیری نظریے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تکفیری عقیدہ، خروج کا نظریہ، اخوانیت، قطبیت کا موقف، یہ امت کے لیے حد درجہ خطرناک ہے۔ اس سے امت کے عوام کو، خواص کو، خاص طور پر ایسے ہی خاص طور پر نوجوانوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ناحیے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس طرح کے موضوعات پر سب سے زیادہ نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی کے گرم خون سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی کو مہرہ بنایا جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پر عقیدے اور اصول، یہ ہے منہج۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے منہج، یعنی یہ ہے وہ راستہ جو امت کے سلف کا تھا، اور یہ ان کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے اور منہج کی، ایسے اصولوں کی یہ بنیادی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔